अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों को, दोस्तों को, तमाम के तमाम हमारे जो सारे सहाफ़ती यहाँ पर दोस्त हैं, भाई हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इस लिहाज से भी आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़े ही मुख्तसर एक नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आलमोस्ट कोई घंटा पहले आपसे रिक्वेस्ट की गई और आप तमाम के तमाम भाई दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज असल में यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद पुलिस अपनी तमाम टीम के साथ, जिसमें मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद जवाद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान और एसएसपी ऑपरेशन शुएब, और इसी तरीके से जो हमारे डीएसपी सीआईए हैं सुलेमान, वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम एक उस केस के मुतालिक आपसे डिस्कस करने के लिए सारे इकट्ठे होके आए हैं, जिस केस ने कल से लेके आज तक जेन्युइनली ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक जेन्युइन बहुत एक तशवीश की एक तशवीश का एक लहर दौड़ गई थी उस केस से, और हर एक इंसान उससे परेशान था कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। मैं बात कर रहा हूँ हमारी एक बहुत ही यंग टैलेंटेड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जो कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और बड़ी छोटी उम्र में बहुत सारे लोगों को उन्होंने इम्प्रेस किया और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए जो कि मुख्तलिफ तमाम के तमाम लोगों को, मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स और मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको उन्होंने एक इम्पेक्ट किया। वो सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और लोग उन्हें देखते थे, उनकी बात सुनते थे और जो वो कहती थी उसका असर लेते थे। उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया, और ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो कि शाम के वक्त थाना सुंबल की हदूद में उनके घर में उनको कत्ल किया गया और 2 बुलेट्स उन पर फायर की गई और जिससे वो ज़ख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जाँबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जेन्युइनली एक बहुत बड़ा साने था। ये इसलिए बहुत बड़ा साने था कि किसी भी बेटी का, किसी भी हमारी बच्ची का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो जाना, ये जेन्युइनली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये एक जो वारदात मर्डर की हुई है इसको ढूंढा जाए और फौरी तौर पे जो मुल्ज़म है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुल्ज़म को कानून के कटहरे में लाया जाए और ये चीज़ क्लियर की जाए कि ये एग्जैक्टली मुल्ज़म है कौन और किस तरीके से इसने इशारा किया और क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो तमाम थे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुल्ज़म की उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, ये चीज़ क्लियर करना कि मुल्ज़म था कौन, उसने फिर मुल्ज़म की शनाख्त के बाद उसका मोटिव क्या था, क्योंकि एक 17 साल की एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस बच्ची को अभी उस बच्ची ने मज़ीद सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बाकी सहाफ़त में अपना नाम पैदा करना था मज़ीद, उस एक आवाज़ को खामोश क्यों करवा दिया गया। ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पंजाब से भी पूछा जा रहा था, केपीके से भी पूछा जा रहा था, सिंध से भी पूछा जा रहा था, बलोचिस्तान से भी पूछा जा रहा था, हर कोई ये जवाब मांग रहा था। अल्लाह का करम है कि ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। यस, प्रेशर था बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे हमारे जो मीडिया के भाई दोस्त, हमारी जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये इसको जल्दी से जल्दी कैफ़े करदार तक पहुंचाया जाए और हमारे सामने हकाइक लाए जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्ज़िम फायर मारने के बाद वहाँ से भाग गया। इस चीज़ पे फौरी तौर पे इसको
ٹیک اپ کیا گیا, اس کا نوٹس لیا گیا, اور 7 ٹیمیں 7 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ, کیونکہ اس کی جو سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے 60 ٹیموں کو بنایا گیا, اور ان ٹیموں نے سیلولر ٹیکنالوجی پہ کام کیا, ان ٹیموں نے ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کیا, ان ٹیموں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ تھریش کیا, دیکھا, اس میں سے کلوز نکالے, ان ٹیمز نے بہت سارے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا, بہت سارے ریڈ کنڈکٹ کیے گئے. میں بتاتا چلوں کہ اس واردات کو, اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمراز ایسے تھے جن کی ویڈیو فوٹیج لی گئی, اور اس کی ویڈیو فوٹیج لینے کے بعد ان کیمراز کی, اس میں صرف سیف سٹی کے نہیں بلکہ سیف سٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز تھے جن کا سیف سٹی کے پاس کنیکشن ہے ان سے بھی مدد لی گئی. پھر سیلولر ٹیکنالوجی یوز کی گئی, 300 سے زیادہ کال ڈیٹیلز کو اینالائز کیا گیا. ایک کال ڈیٹیل کو اینالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 300 نمبر اینالائز کر رہے ہیں, اور اگر آپ 300 پلس کال ڈیٹیل اینالائز کر رہے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی ایک آپ کو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اس وجہ سے پورے اسلام آباد کی 5 ڈویژن کی ٹیکنیکل ٹیمز کو اکٹھا کیا گیا تاکہ جلد از جلد اس کو اینالائز کیا جائے. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنا ضروری تھا کیونکہ جو موبائل فون تھا جو ڈسیزڈ کا, جو ثنا یوسف, جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں, ان کا موبائل فون جو ہے آئی فون, وہ وہاں پر موجود نہیں تھا, اور اس موبائل فون کو قاتل نے, اس ایکیوزڈ نے اس وجہ سے وہاں پہ غائب کیا تاکہ اس سے مزید کوئی ٹریس نہ ملے, کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہ مل جائے اور یہ مقدمہ ٹریس نہ ہو سکے. لیکن وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز, وہ ڈیجیٹل سرویلنس, وہ تمام انٹرویو, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا, اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے, اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں. اب اگلا فیز یہ تھا کہ ملزم کو ودن شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اریسٹ کیا جائے, کیونکہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ جواد, ہمارے ڈی آئی جی, ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے, ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں, اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم, انہوں نے دن رات ایک کیا, اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں. اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے, جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے, اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے. 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے, جس میں سے 1 ریڈ فیصل آباد کیا, 2 ریڈ جڑاوالا کیے, اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا, ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا. یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے, اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں, یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا, میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا, جو ثنا یوسف کا موبائل فون, جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں, وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک شفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل, ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو, اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ
وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے اس کے موٹیو کو۔ 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا، اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو، بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سو اٹ واز ریجیکشن، پہلے سیلولر ریجیکشن تھی، ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن، اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ، اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا۔ اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس۔ اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں۔ بلائنڈ مرڈر تھا، کلو کوئی نہیں تھا، کلو لیس تھا، آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں، اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے، لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے، ڈی آئی جی اسلام آباد نے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سی آئی اے، ایس ایس پی آپریشنز، اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے،